سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھا اور آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو، یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر میں ہے۔ قرآن کریم سورۃ کہف آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کی شرح میں حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ سنن نبی داود میں حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، وہ روایت ضعیف ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں، جس میں راوی عبد الرحمن ہے۔ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صرف ایک حدیث تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو بس پھر ختم ہو گیا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھ کے سنت کے طریقے کہنے کی کم از کم 10 روایات موجود ہیں۔ آپ نے ان روایات کو دیکھنا ہو تو نماز مسنون کلاں لیجئے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اتنی موٹی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے دلائل پر مشتمل نماز کی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ نماز مسنون کلاں لیجئے، اس کے تحت احادیث کی تفصیل دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے فتاوی دیکھ لیجئے، آدھے درجن سے زائد انہوں نے روایات لے کر اس پر بحث کی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایک ضعیف ہے، تو یہ اصول ہے کہ یکوی بازو بازا، ایک مسئلے پہ روایات کئی ہو جائیں تو وہ صحیح کے درجے پہنچ جاتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، ہم نے نہیں کہا۔ مخالف تو کہے گا ضعیف ہے، اس نے تو خواہ سے معاملہ ٹھیک ہی کرنا ہے اپنا، تو وہ کہے گا۔ جس کی ضعف ہونے کی حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق کیا کہ وہ صحیح ہے؟ آپ جس البانی کو پیش کر رہے ہیں اس کا نظریہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، کہ روزہ پاک بدعت ہے یا روزہ پاک سنت ہے؟ وہ تو حضور کے روزے کو بدعت سمجھتے ہیں، آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ ضعف ان کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کا اصول بھی موجود ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ، التحریر لابن الحمام میں موجود ہے کہ حدیث پاک کے صحیح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، حدیث کا ضعف صحت میں بدل جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو امت میں 70% امت مسلمہ میں حنفی ہیں جو ہاتھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل اور فاعل ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اس کے اندر ضعف ہونے کا شک ہے، ابھی بھی آپ صحیح نہیں سمجھتے، 70% امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ تو بھائی پوری بات کیا کریں، ادھوری بات نہیں کیا کریں۔ مفتی صاحب میں بدعت سے بچنے کے لیے نماز جنازے میں نہیں جاتا، وہ جنازے کے بعد دعا مٹھائی اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے غلط نہیں؟ آپ کی یہ کام کہ میں کبھی تائید نہیں کروں گا۔ آپ جنازے میں جائیے، وہ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، اس میں آپ نہ جائیے، آپ اٹھائیے۔ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ لفظ آج تک اس دھرتی پر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے جو حضور نے نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگی ہے۔ کوئی کہے بھئی ہم مانگتے ہیں تو انہیں کہو ٹھیک ہے، آپ کا رسم اور رواج ہے، میں رسم اور رواج پہ عمل نہیں کرتا، اگر سنت ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کے الفاظ بتا دیں۔ سونے کی دعا حضور سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہیں، اٹھنے کی دعا سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہے، مسجد آنے جانے کی دعا حضور بتاتے ہیں، لفظ کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح کھانا کھانے کے آخر کی دعا بتاتے ہیں، لفظ حدیث کے موجود ہیں، بازار آنے جانے، گھر نکلنے جانے، بیت الخلاء آنے جانے تک کی روایات میں حدیث پاک کے الفاظ دعا موجود ہیں۔ بھائی اس کی دعا کے لفظ حضور پاک سے موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بتائیں، یا تو تم لفظ دکھا دو، ہم اس کے بعد مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ جنازے تک جائیے، جنازہ پڑھیے۔ واتباع الجنائز، مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں یہ جنازے کا اتباع یہ بھی حق ہے۔ آپ جنازے میں جائیے، نہ لیجئے نہ مٹھائی، آپ بدعت کے کعبوں میں شریک نہ ہوئیے۔ باقی وہ اذان دیتے ہیں تو دیتے رہیں، تو اسی تھوڑی بانگ لیونی ہے بتا کو اگر میں تو بانگ لیتی رکھ۔ وہ سب ایک آدمی مسجد کو نماز کے لیے پورا سال ہو گیا ہے مگر ایک نماز میں مسجد نہیں آیا، شریعت کس حد تک معاملات کی اجازت دیتی ہے؟
کون سا معاملہ آپ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ معاملے کی تفصیل تو دیں. آپ اس کا اکرام کر کے کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. بھئی بے نمازی گناہ گار ہے نا، تو گناہ گار کے ساتھ معاملات میں اس حد تک آپ اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اسے دین کی ترغیب دیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن بے نمازی کی نحوست ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ ان کے ساتھ باقی طرح کے معاملات میں جو برکات والے معاملات ہیں اس حد تک تھوڑی پرہیز کریں. تو بس اتنا تو ٹھیک ہے. رشتہ کر رہے ہیں تو اسے نماز کی ترغیب دیں، کیونکہ رشتے میں پہلے دین دیکھا جاتا ہے، اور دین میں بنیاد نماز ہے. جس کی نماز ہی نہیں ہے تو وہ رشتے کی کیا دین کی پرواہ کرے گا؟ اس طرح کے معاملات سے بچیں، اسے سمجھائیں تاکہ وہ توبہ کرے. وہ سب اکثر بازار میں سودی نظام چلتا ہے، وہاں مدرسے مسجد کا چندہ ملتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار کرتے سے چندہ مسجد کے کام میں فرق نہیں آتا. سودی پیسہ مسجد والے لاتے ہیں تو مسجد میں کبھی استعمال نہ کریں، استعمال کرنا حرام ہے. مدرسے والے سودی پیسہ لاتے ہیں تو سودی پیسہ حرام ہے، لیکن میری معلومات کی حد تک اہل حق کے مساجد اور مدارس کبھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی. میری معلومات کی حد تک منیمم بھی میں نہیں جانتا. ہاں پتہ نہ ہو کوئی دے دے تو بھائی پتہ نہ ہو کوئی گدی کا دودھ بیچ رہا ہو، آرام سے گائے کا سمجھ کے لے آئے تو آپ چائے بنا کر پی جائیں، آپ پہ گناہ نہیں ہے. تو مولوی کے اوپر کیوں آپ ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہیں؟ مولوی کو پتہ نہیں. ہاں یا تو بتائیں اسے ثابت کرے. آپ کہتے ہیں کاروبار بازار میں سودی چلتا ہے، ہر بندہ سودی کاروبار نہیں کرتا بھائی. مسلمان بھی بیٹھے ہیں، صرف سودی نہیں بیٹھے. میری معلومات کی حد تک عام بے نمازی مسلمان بھی سود سے بچتا ہے. کہتے ہیں 70 مرتبہ ماں سے زنا کے مترادف ہے. تو بھائی جو سود کرتا ہے نہ اس کا چندہ لے نہ اس کے گھر دعوت کھائے، بس اسی لیے اس سے بچے. حضرت فیس بک پہ بہت سے لوگ علماء سے اختلاف اور گالی دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ؟ علماء کرام کو گالی دینا کس وجہ سے ہے؟ پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں. مولوی کو ان کے گھر کا آٹا مانگ کے لے گیا ہے، یہ وجہ مولوی سے اس کی داڑھی پگڑی پر نفرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جو علماء گالیاں دیتا ہے اس سے سمجھانے کی حد تک تعلق رکھیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے سمجھانے سے ادھر آئے گا تو کریں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے سمجھانے سے نہیں آئے گا تو پھر اپنی فکر کریں، اس کو چھوڑیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان سے محروم نہ ہو جائے. پتہ نہیں کس بنیاد پہ نبی کے ورثاء کو لوگ گالیاں دیتے. میں تو بہت حیران ہوں، علم کی بنیاد پہ گالی کیوں دیتے ہیں؟ یا کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی بتائیں بھائی، اس کی غلطی کی اصلاح کریں. اچھا ایک عجیب بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں. میری ایک بندہ غیبت کرتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں، دوستوں کو مجھے لوگ آ کر کہتے فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی میں زندہ ہوں، اگر اس بندے کے دل میں اخلاص ہے ملے تو مجھے آ کر سمجھائے مفتی صاحب آپ میں یہ کام غلط ہے، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ میری بات جو میرے شاگرد کو جا کر سمجھائے، شاگرد میرا تو مجھے نہیں سمجھائے گا، وہ میرے مرید کو جا کر کے، میرا مرید پیر کی اصلاح کرے گا. بھائی اگر آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے اور آپ کے دل میں جذبہ ہے، اسی سے بات. مولانا جمیل بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہے یہ ایسا ہے، اور بازار میں جا کر کسی کو کہے اجی مولوی کو جا کر کہو نا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. بھائی رئیس ایسا ہے تو اس کے ابو کو کہو، اس کے چاچو کو کہو، وہ اس کی اصلاح کرے. آپ جو اس کے چھوٹے بھائی کو کہیں گے تو یہ غیبت بن جائے گی. تو بھئی آپ کو اگر علماء سے اختلاف ہے تو آپ یا اس عالم سے ملاقات کریں یا اس کے استاد سے ملاقات کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے. تو بقول آپ کے مولوی غلط کر رہا ہے تو غلط آپ بھی کر رہے ہیں اس کی غیبت کر کے. پھر اگر آپ کے اندر دل میں ہے کوئی اچھائی تو اس سے جا کر ڈائریکٹ بات کریں. چھوڑو یار یہ روز باتیں. طالب علم وہ اس میں ایک اعتراض ہے علماء پہ، مولوی مانتے فلاں نہیں مانتے، مولوی مانتے سیاست نہیں مانتے. اس پر ہمارا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے جواب دینے میں. کیا طالب علمی زمانے میں تصوف سے تعلق؟ اوے اللہ کے بندے، طالب علمی زمانے میں تصوف کیا، عام مسلمان کو بھی تصوف سے تعلق رکھنا چاہیے. عام مسلمان کو. جبرائیل السلام نے جو 4 سوال کیے تھے اللہ کے رسول سے حدیث جبرائیل میں، ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، نیکی کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو ایسی عبادت کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ تو یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس میں طالب علم، مولوی، مفتی، عوام، کاروباری، تاجر کا فرق نہیں کیا. ہر مسلمان کو تصوف سے تعلق رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو. ضروری نہیں ہے میں طالب علم ہوں تو طالب علم ہے شیخ آپ کو وظائف نہیں دے گا، آپ کی کتابیں، آپ کا علم، یہ آپ کے وظیفے ہیں، وہ آپ کو وظیفوں کی تکلیف نہیں دے گا. وظائف آپ فرصت میں پڑھ لینا.
آپ وظائف کے وقت میں کتابیں پڑھ لیں، آپ اپنے سبق کو یاد کر لیں، حفظ کو یاد کر لیں، آپ وظیفوں میں تسبیح اٹھا کر نہ بیٹھ جائیں، لیکن اصلاحی تعلق جس بندے کے ساتھ آپ کا دل مانتا ہے اس سے رکھیں۔ میں اپنے لیے ترغیب نہیں دے رہا، یہ آپ کو پتہ ہے اصلاحی تعلق بعضوں کا ساتھ بیٹھنے والا، محبت کرنے والا، تعلق رکھنے والے کا بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اصلاحی تعلق ہے بلڈ ریلیشن، جس سے خون کا نمبر مل گیا، خون کا گروپ مل گیا، اس کو خون بندہ دے سکتا ہے، ورنہ باپ کا بیٹے کے ساتھ بھی خون نہیں ملتا، ہم کیا کہیں گے؟ نفرت ہے۔ تو بھئی جس کا بلڈ گروپ ہم سے ملتا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، اللہ اس کو لے آئے گا، اور جس کا کسی اور سے ملتا ہے وہ جائے گا۔ اس پر یہ نہیں ابھی کسی کی بیعت کر لے، اسے کہا جی جس پر تیرا دل خوش ہے، تو بس جس پر آپ کو اطمینان ہے آپ کر لیں۔ والدین کے ساتھ اولاد کس حد تک اختلاف اور تکرار کر سکتا ہے؟ تکرار تو نہیں کر سکتے اگر آپ اس حیثیت پہ ہیں کہ آپ کی بات سمجھانے کی حد تک ہے کہ والد آپ کو سنجیدہ بھی مانتا ہے، عقل مند بھی مانتا ہے۔ یہ نہیں آتا کملے پوتر کو کیسے پتہ ہے، یہ آپ کو عقل مند بھی مانتا ہے، تو آپ پیار کی حد تک اسے مشورہ دے سکتے ہیں، بس یہ آپ کا اخلاص ہے۔ آپ اپنے مشورے پہ ڈٹ کے اسے یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب نے کہا تو اب ایسا ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، تکرار اور بحث اختیار نہیں ہے، آپ بڑے پیار سے سمجھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت تراش تھا، ابراہیم بت شکن تھے، وہ بت تراشتا تھا، یہ بت توڑتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب والد سے گفتگو کی تو قرآن کہتے ہیں کیسے کی؟ یا ابتی، یا ابان نہیں، یا ابی نہیں، یا ابتی ما لا تا۔ اللہ رب العزت کا قرآن ابتی کا لفظ لایا، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد سے گفتگو کی، والد وقت کا پیغمبر ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہاں بھی عزت سے۔ تو باپ کا کفر اور اسلام نہیں دیکھا جاتا، باپ کی اہمیت دیکھی جاتی ہے، عزت دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ عزت اور احترام سے بات کریں، جی کو مہور کوئی نہیں کہتا، جی کو چپ شا کوئی نہیں کہتا، یہ یاد رکھیں، جی کو جی سمجھا جاتا ہے۔ عزت سے بات کریں تو عزت سے بات آپ کی والد آپ کی سنیں گے۔ جسم میں آدمی کون سے بال نہیں کاٹ سکتا، کون سے کاٹ سکتا ہے؟ مونچھیں کاٹ سکتا ہے اور داڑھی رکھ سکتا ہے، داڑھی کو کاٹنا حرام ہے اور مونچھوں کو کاٹنا جائز ہے۔ باقی تفصیل کے لیے مولوی بیٹھے ہیں، ہوں نہیں آلا کام بھی تو میں سمجھاؤں گا، نائیوں کا کام بھی آپ نے مفتی کے ذمہ لگا لیا ہے۔ علماء سے آ کر آپ تنہائی میں وہاں بیٹھ کے پوری ترتیب میں سمجھ سکیں، آپ کو بتا دیں گے۔ وضو میں بولنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وضو خود ایک عبادت ہے، اور جب بندہ عبادت میں ہو تو دوسری عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، تو اذان کا جواب دینا عبادت ہے۔ آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت نہیں کر سکتے، آپ وضو میں مشغول ہیں، وضو میں مشغول رہیں، آپ کو کوئی اذان کی جواب نہیں دینا۔ اگر آپ کو اذان کا جواب دینے کا شوق ہے تو یا وضو روک دیں یا وضو کر لیں، اس کے بعد دے دیں۔ تو ایک ہی بات، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد میں جو نماز کے انتظار میں اسے سلام نہ کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا وہ تو نیک آدمی ہے، اچھی کام میں بیٹھے، تو نیکوں کو تو سلام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ عبادت میں مصروف ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے اس کے لیے، تو اپنی عبادت میں ساتھ بیٹھ کے مصروف ہو جا۔ سلام کرنا تو بعد میں کر لینا، وہ اپنے ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، الا اللہ کہہ رہا السلام علیکم، وہ کہہ رہا الا اللہ، لے کہہ رہا استڑے مچے، تو کیسے استڑے مچے کو جواب دے گا بھائی؟ تو وہ تب جواب دے گا جب وہ عبادت میں مصروف ہی نہ ہو، یا تو عبادت سے فارغ ہو پھر آپ سلام کریں۔ تو ایک عبادت میں مصروفیت پر دوسری عبادت کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں فرما سکتے۔ معدے کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں۔ معدے کی بیماری کے لیے یہی وظیفہ ہے کہ کھانا احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں با ہو گیا، عالم بیاں با ہو گیا، عالم بیاں با ہو گیا۔ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحمت فرمائے، کل آپ مشاعرہ لکھ کر بھیجا کریں۔ السلام علیکم، امام کے پیچھے بالکل معززین کا کرسی پر بیٹھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنا شریعت کی روح سے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے بیٹھیں پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مناسب ہے کہ کسی کونے میں بیٹھیں تو بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرسی اگر مسجد کے صف کے درمیان میں آ گئی تو نماز نہیں ہوتی، یوں نہیں ہے، آداب ہے کہ کسی کونے میں بٹھا دیں، ٹھیک ہے۔
اور جو بزرگ کرسی پر بیٹھتے ہیں آ کر انہیں سمجھائیں کہ سجدہ کرسی کی اس ٹیک پہ نہ کریں جو آگے لگی ہوتی ہے آج کل لکڑی والی، سجدہ اشارے سے کریں۔ شریعت میں نماز کا سجدہ دو قسم پر ہے، یا زمین پر یا اشارے سے۔ یہ جو بالاخ والاخ رکھ کے نا تکیے مکیے پہ سجدہ کریں یا کوئی لکڑی وکڑی پر کریں، یہ ناجائز ہے، اس سے نماز میں فرق آ جائے گا۔ تو یا اشارہ ہے یومی ایما، اور یا بالکل وضع الجبہۃ علی الارض ہے، زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے۔ تو اس طرح ہے، کسی کونے میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس سے میرا سوال ہے کہ مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی ٹوپی کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی پر ثواب کم ہو جائے گا، لیکن پلاسٹک کی ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ کوئی سادے بندے، ان سے پوچھے آپ کی گھڑی کتنے کی ہے؟ 10,000 کی۔ آپ کے کپڑے کتنے کے؟ جی 4,000 کے۔ اچھا، اور آپ کی جرابیں کتنے کی ہیں؟ 300 کی۔ اور آپ کی پلاسٹک والی ٹوپی جی 12 روپے کے 10 آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کے بندے، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو کوئی اچھائی اور زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے نماز کے لیے آؤ۔ مسجد سے مراد نماز بھی ہے، دونوں اقوال ہیں۔ تو نماز میں خوبصورتی اختیار کرو۔ یہ سر پہ ٹوپی رکھ کے آپ سسر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو رشتہ نہ دے، یہ والی ٹوپی پلاسٹک والی۔ تو یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں پہن کے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جو دینے آئے نا، ذرا ایک بار اس کی ملاقات مجھ سے یا مولوی صاحب سے کرائیں، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا دینے آیا مسجد میں۔ سارا ایسے ڈرامے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، جراب کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس پلاسٹک کی ٹوپی کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے۔ تو بھائی پاؤں کی عزت آپ نے سر سے زیادہ بنا دی ہے۔ ہم نے جو سر پہ یہ پگڑی باندھی ہے نا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ سر اٹھانے کے لیے باندھی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں باندھی، سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے، عزت کے لیے باندھی ہے۔ راستے میں آتے ہوئے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیرستان کے علماء پیلی پگڑی پہنتے ہیں، اسے عزت پگڑائے کہتے ہیں وہ۔ تو بھئی سر کی چیز تو عزت ہوتی ہے، آپ نے عزت کو اس پلاسٹک میں بدل دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ بھائی آپ یا تو ٹوپی رکھے اپنے جیب میں، آپ سر پہ ورنہ ہر وقت سر پہ کپڑا ڈھکنے پہ کون سا عذر مانے ہے؟ بال خراب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے۔ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال کس کے تھے؟ اللہ کے رسول تو سر پر ٹوپی اور پگڑی رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت جیسے بال کس کے تھے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر آج تمہارے بال خراب ہوتے، تم نے سر سے ٹوپی اتار دی، کل عورت سر پہ دوپٹہ اتار دے، وہ کہے میرے بھی خراب ہوتے ہیں اور تیرے بال سے میرے بال تو بڑے ہیں، پھر اسے دوپٹہ اتارنے کی آپ اجازت دے دیں گے؟ اپنی بیوی کو دے دیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اسے اسلام کا حکم آپ بتائیں گے سر پہ دوپٹہ رکھ، تو بھئی آپ سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ اور ایک بات کہوں، یہ پانی کے سر کے اوپر ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ پانی ڈھکا ہوا ہے، کیوں؟ اس میں کوئی غلط چیز نہ جائے۔ جب آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوگا اس میں بھی کوئی غلط چیز نہ جائے، نہیں سمجھے؟ ڈھکا ہوا ہے، عزت کی چیز ہے۔ ہر کتاب کو ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، غلاف صرف کس پر ہوتا ہے؟ قرآن کریم پر۔ ہمارا دماغ بہت افضل چیز ہے بھائی، اس کو کور میں رکھا گیا ہے۔ تو بھئی آپ کوئی چیز رکھیں، ایسے سر رنگا بندہ خواہ مخواہ سے گھومتا پھرتا ہے، سر کو ڈھانک کر چلنا سیکھیں بھائی۔ چلیں، السلام علیکم۔ اچھا یہ تو ہو گیا مجھے، وعلیکم السلام، کوئی اور دو۔ برائلر مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ چوزا حرام نہیں ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کھاتا، وہ تو میں آج تک کہتا ہوں کہ میرا ذوق ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہہ دیں جی حرام ہے، ذوق بتایا، تو اس کو حرام کے درجے میں آپ نے لے جائیں۔ ایک صاحب آپ کے حوالے سے کہہ رہے تھے حرام ہے، اس صاحب کو کہو دلیل تو دے دے، کہاں ہے؟ ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں ریونڈ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے، اگر 1 لاکھ ہے، مدینے میں 50,000 ہے، تو ریونڈ میں 49 کروڑ ہے۔ جماعت والے جو نہیں کہتے ریونڈ میں 49 کروڑ ہے، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں نے 4 ماہ لگائے ہیں جماعت میں، بات وہ کریں جو سچی ہو۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرنا سیکھو۔ جماعت والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب کروڑوں ہے، وہ صرف ریونڈ کی بات نہیں کرتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب زیادہ بات ہے، زیادہ ہے۔ اللہ کا راستہ آپ تبلیغ میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ حق کے جہاد میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ علم دین پڑھنے جائیں، اللہ کا راستہ آپ آذان کے لیے جائیں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ فضائل تبلیغ میں لکھتے ہیں کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے، جو علماء دلائل پیش کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔
تو بھائی ایک مؤذن اذان کے لیے آتا ہے، ایک امام نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، ایک طالب علم علم پڑھنے جاتا ہے، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے، ایک اپنے دل کے اخلاص اصلاح کے لیے جاتا ہے، اور ایک بندہ دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں ہے اور ان کو کروڑوں اربوں ثواب ہے، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. صرف ریمنڈ کے ساتھ آپ مخصوص نہ فرمائیں. مجھے لگتا ہے جس بندے نے پرچی لکھی ہے وہ خود جماعت والوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ کسی دن بیٹھا ہوتا نا تو یہ بات نہ کرتے، اس نے سنی سنائی بات کی ہے. حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہماری تبلیغی جماعت یہ دیکھ کر چلنے کا راستہ ہے، چل کر دیکھنے کا راستہ نہیں ہے. ساری میں الٹ کیا بیٹھا، چل کر دیکھنے کا راستہ ہے کہ چلو پھر دیکھو، دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے کہ پہلے دیکھتے رہو اور پھر چلو. تو اس میں چل کر دیکھو پھر آپ کو سمجھ آئے. مجھ سے پچھلے مہینے آپ نے کہا تھا نماز جنازہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو الفاظ یاد ہوں کسی کو نماز جنازہ کے بعد دعا والے تو بتائیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نماز عیدین کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے پہلے نماز عیدین پڑھی ہے، پھر دعا کی ہے، پھر خطبہ دیا ہے. اٹھائیے عیدین کی کتاب اور آپ جرت کریں کتاب الجنائز میں ذرا مجھے دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام نے سلام کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کی ہو. تو آپ نے عیدین کا صرف مسئلہ پڑھا ہے. عیدین میں آپ پورا مصنون طریقہ دیکھیں تو جو دعا ہے وہ اصل سلام کے بعد ہے، خطبہ کے بعد نہیں ہے جو سنت طریقہ ہے. اچھا ایک بات اور کہوں، اس بھائی کو بھی سلام ہے، یہ اعتراض لایا ہے میری دلیل کے مقابلے میں، دلیل نہیں لایا. میں یہی تو کہتا ہوں اہل حق کی دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں لائی جا سکتی، اعتراض لایا جا سکتا ہے. یہ بھی لایا بے فلاں جگہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ بھائی میں نے تو مانگے تھے اللہ کے رسول کے الفاظ دکھائیں جو حضور نے مانگے ہیں. تو آپ یا تو کہہ دیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اخلاقی جرت فرمائیں. الفاظ ہے نہیں، آپ نے اعتراض کر دیا. یہ تو وہی حال ہے میں آپ کو کہوں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھے کہیں مولانا جولائی چل رہا ہے یا اگست چل رہا ہے؟ تو جولائی اور اگست کا اس ٹوپی سے کیا تعلق ہے؟ میں جنازے کے لفظ مانگ رہا ہوں، اگر ہیں جنازے کے بعد کی دعا کے لفظ، آپ کہتے ہیں عید میں کیا ہوا تھا. تو سادے عید کا مسئلہ عید کے دن حل کر لیں گے، لیکن لفظ ہے تو ہاں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. یہ اوٹ پٹانگ درمیان میں نہ لائیں. آج کے نوجوان آن لائن کاروبار بہت زیادہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایڈز دیکھ کر کماتے ہیں پیسہ. انویسٹمنٹ کر کے مارکیٹ اچھا ہو تو نفع ملتا ہے، مارکیٹ اچھا نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے. آن لائن ویب سائٹ سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ بھائی اس کی تفصیل ہے، اس کے ایڈز کون سے ہیں، کس طرح ہیں، دیکھنا کیسا ہے. اگر جائز ہے تو کمانا جائز ہے، ناجائز ہے تو کمانا حرام ہے. یا یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شرط فاسد تو نہیں ہے کہ بھئی اتنے بندے بنا کے دو تو ٹھیک ہے، اتنے بندے نہ بنائے تو آپ کی جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ بھی ہڑپ، اور آپ نے 21 شارٹ کی تو آپ کے قسطیں بڑھ جائیں گی. اس طرح کی باتیں تو حرام اور ناجائز اور فاسد ہے. تو اسی لیے پورا کرائٹیریا دکھائیں، پھر جا کر ہم اس پر بات کریں کہ آن لائن کون سا ہے. لیکن میری معلومات میں اتنی کیسز ہیں آپ حیران ہوں گے. جن نے بھی آن لائن کاروبار کیا اکثر بندوں کو میں نے روتے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست کا 23 لاکھ روپے آن لائن کھا گیا حضرت وہ. تو ان چکروں سے ذرا بچیں. کچھ دنوں پہلے ایک پتہ نہیں آئے تھے وہ کس نام سے، وہ لوگوں کے اربوں روپے ہڑپ کر کے چلے گئے. کوئی مزاربت کے نام سے آیا، کوئی پرپل کے نام سے آیا، کوئی پتہ نہیں پنک کے نام سے، کس نام سے آ کے سارا کام خراب کرتے جا رہے ہیں. دلائل ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے نہیں. مجھ سے ملاقات ہوئی، میں ناران میں تھا، یہ پتہ نہیں اس طرح کی کوئی کمپنی تھی وی فارجو، یہ انہوں نے مجھے بڑے دلائل سے کال کیا. میں نے کہا شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا فتویٰ تمہارے حق میں؟ کہتے نہیں ہمارے خلاف ہے. تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا. نہیں مفتی صاحب ہم آپ کو دلائل سے سمجھاتے. میں نے کہا یہ دلائل اس کو جا کر دے دو، مفتی تقی عثمانی کو جا کر دے دو. وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھگاتے ہیں وہاں سے. میں نے کہا جی مجھ سے بات نہ کرنا. ایک مسئلے پر ایک بندہ اتھارٹی ہے، اس سے جا کر بات کرے نا. تو وہ تمہیں بھگا رہے ہیں اور آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. آپ دیکھیں میں تحقیق نہیں کرتا، جیب میں رکھو. میں نے کہا اپنی تحقیق ہے. جن سے بات ہوئی ہے وہ بندے تمہارے حق میں فتویٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحال ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں، تو ہم کاروبار کر رہے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے. میں نے کہا یار کیا بھیڑ تھی نا، بھیڑ کے کان کاٹ کے بکری کو اور بکری کے کان بھیڑ کو لگا دیے. وہ جو اس مسئلے پر علماء اتھارٹی ہیں وہ آپ پر مطمئن نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں. تو میں نے کہا پہلے انہیں مطمئن کر لیں، پھر پورا پاکستان مطمئن ہو جائے گا. سابقہ انبیاء کے دور میں مساجد و مدارس کا انتظام اس طرح ہوا کرتا تھا جیسے آج کل کا طریقہ ہے، یا وضاحت کریں؟
اس کو کسی امام صاحب سے اختلاف تو نہیں ہو گیا؟ سابقہ انبیاء کے دور میں مساجد کا معاملہ اور تھا اور حضور پاک علیہ السلام کے دور میں مساجد کا معاملہ اور ہے۔ سابق انبیاء میں مساجد کا لفظ کم اور معبد کا لفظ زیادہ ملتا ہے۔ وہ عبادت گاہ ہوتی تھی، معبد میں خاص طور پہ آتے تھے، اور معبد کا مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے کمیٹی ہوتی تھی۔ ان کمیٹیوں میں بعض اوقات تو انبیاء جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی بھتیجی ہیں، کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں۔ ان زمانے میں جب یہ متولی ہیں، ایہم یکفل مریم، کفالت کے لیے وہاں کے متولین جو بیٹھے ہیں وہ سارے وہاں پر قرآن اندازی کر رہے ہیں، اور یہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ وجد عندہا رزقا، قرآن کہتے ہیں ان کو پھل دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی ہیں مجھے بغیر محنت کے اللہ نے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو مسجد کا انتظام اس وقت بھی دینداروں کے کنٹرول میں تھا، تو اب بھی دینداروں کے کنٹرول میں۔ ویسے مجھے اس سوال کا منشا آپ کا سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں آپ فرمانا کیا چاہتے تھے، لیکن جتنا آپ کا سوال تھا اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔